دین ان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 اوامر اور نمبر 2 نواہی۔ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے، کچھ باتیں کہنے کی ہیں اور کچھ باتیں نہ کہنے کی۔ اب دوسرے لفظوں میں سمجھو، دو چیزوں کا نام دین ہے۔ نمبر 1 خیر، اس کو حاصل کرنا، نمبر 2 شر، اس سے بچنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر بہت چھوٹی ہو تب بھی خیر ہے، اور شر بہت چھوٹا ہو تب بھی شر۔ کوئی خیر اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ بہت چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ کسی شر سے اس وجہ سے نہ بچنا کہ بہت چھوٹا ہے، یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ تو خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے، یہ پورا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صفت بشیر، نمبر 2 صفت نذیر۔ صفت بشیر کا معنی ہے خوشخبریاں دے کر، فضائل سنا کر امت کو بلانے والا۔ نذیر کا معنی ہے وعیدیں اور وعیدات سنا کر امت کو ڈرانے والا۔ لانے والا کس کی طرف؟ جنت، اور بچانے والا کس سے؟ جہنم۔ تو دین خیر کو لینا اور شر سے بچنا، اوامر کو لینا، نواہی سے بچنا، پیغمبر کی صفت بشیر اور صفت نذیر کو سمجھنا، یہ باتیں اس وجہ سے ہیں کہ موت کے بعد ٹھکانے 2 ہیں، نمبر 1 جنت اور نمبر 2 جہنم۔ یہ موت کے بعد 2 ٹھکانے ہیں۔ یہ جو درمیان کا ٹھکانہ موت کے بعد حشر تک، یہ برزخ اور قبر کا زمانہ ہے۔ نہ اس کو جنت کہتے ہیں نہ اس کو جہنم کہتے ہیں۔ یہ جنت کا نمونہ ہے اور جہنم کا نمونہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ موت سے لے کر حشر تک مومن یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس پر جنت پیش ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عرض جنت۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، جب قبر میں میت کو دفن کر دیا جائے تو میت سے فرشتے ایک سوال یہ کرتے ہیں، ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، ما تقول فی ھذا الرجل، یا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی جی محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ دین جواب دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، أَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا بچھونا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آتی ہے۔ یہ جنت میں نہیں جاتا، جنت کی خوشبو ہوا آتی ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے، اسے عرض جنت کہتے ہیں، جنت کا پیش ہونا۔ اور اگر یہ منکر ہو اور اس کو جواب نہ ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، أَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا بچھونا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن سَمُومِهَا، جہنم کی گرم ہوا اس کی قبر میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں عرض نار۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ موت کے بعد حشر تک نہ دخول جنت نہ دخول نار۔ ہاں جب قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر کافر سے کہیں گے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور جو مومن ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی
جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس دیوار کا نام ہے آراف۔ جب آدمی کے گناہ زیادہ، نیک اعمال کم تو جہنم میں، نیک اعمال زیادہ اور گناہ کم تو جنت میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور اگر نیک اور برے اعمال برابر تو پھر یہ آراف اس دیوار پہ رہتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اس کو دیوار آراف سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے، تو آخر کار ٹھکانے کتنے رہ جائیں گے؟ کتنے رہ جائیں گے؟ تو میں بولو صرف اس لیے کہتا ہوں تو مجھے سمجھ ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ کتنے ٹھکانے رہ جائیں گے؟ تو نمبر 1 جنت اور نمبر 2 جہنم۔ تو میں یہ بات کو سمجھا رہا ہوں، میرے ترتیب 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 خیر کو لینا، نمبر 2 شر سے بچنا، اوامر پہ عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ اس لیے کہ ٹھکانے 2 ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ خیر والے جنت میں جائیں گے، شر والے جہنم میں جائیں گے۔ اوامر پہ عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، نواہی پر عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور پیغمبر کی صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں، نمبر 1 صفت بشیر اور نمبر 2 صفت نذیر۔ صفت بشیر کا معنی امت کو جنت کی طرف بلانے والا، صفت نذیر کا معنی امت کو جہنم سے بچانے والا۔ اب ہم نے خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ پہلے خیر ہے اور پھر شر ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں خیر سمجھائی ہے اور آخری 2 سورتوں میں شر بتائے ہیں کہ تم نے خیر کو لینا ہے اور تم نے شر سے بچنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دیکھیں، پوری سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگنے کی بات کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ ابھی تک اللہ سے کچھ مانگا نہیں ہے، ابھی اللہ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ اب مانگنے لگے ہیں، پہلے تعریف کی ہے پھر مانگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دو۔ تو سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگی ہیں، نمبر 1 اللہ سے مدد مانگی ہے، نمبر 2 صراط مستقیم مانگا ہے۔ یہ مدد بھی خیر ہے اور صراط مستقیم بھی خیر ہے۔ اور سورۃ الفلق میں ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اور سورۃ الناس میں ایک سے پناہ مانگی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو سورۃ الفاتحہ میں 2 خیریں بتائی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں 2 شر بتائے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے کلام میں نظم کتنا ہے اور ربط کتنا ہے۔ خیر جو لینی ہے وہ فاتحہ میں بتا دی، اور شر سے جو بچنا ہے وہ قرآن کی آخری 2 سورتوں میں بتا دی ہے، اور درمیان کی سورتوں میں تفصیل ہے، کہیں خیر کی تفصیل ہے کہیں شر کی تفصیل ہے، اور خلاصہ ان دونوں میں اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل پہ جانے لگا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے یہ بات فرمائی ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم یہ نہیں کہتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ عربی زبان کی ترکیب اور گرامر میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اگر کلام عرب میں مفعول پہلے آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ نعبد یہ فعل ہے، نحن ضمیر فاعل ہے، نعبد آگے ایاکا یہ مفعول ہے، یعنی ایاک نعبد۔ اسی طرح ایاک نستعین،
نستعین فعل، نحن فاعل، ایاک مفعول، تو نستعین و ایاک کا کہتے تو معنی ہوتا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب مفعول کو پہلے لے آئے ایاک نستعین، اب اس کا معنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگنے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنا کافی نہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنا کافی ہے۔ تو جب اللہ ہی سے مدد مانگیں گے تو کوئی شخص پیغمبر کو پکارے یا رسول اللہ مدد، یہ ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ حضرت علی کو پکارے یا علی مدد، ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ غوث اعظم کو پکارے الغوث یا مدد، یہ اس کے خلاف ہے۔ میں چند دن قبل خانیوال کے سفر پر تھا، ایک جگہ راستے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، میرے میزبان تھے، ان میں ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب آج کل نیٹ پہ دعا چل رہی ہے، اگر کسی کو تکلیف اور مصیبت پیش آ جائے تو وہ یہ پڑھا کرے شیء للہ یا عبد القادر، تو اس سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ پڑھنا شرک ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ کو معنی کا نہیں پتا؟ یہ شیء للہ یا عبد القادر کا معنی شیئن کا معنی ہوتا ہے چیز، اور عبد القادر کا معنی شیخ عبد القادر۔ اس کا معنی تمہیں عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب مصیبت پیش آ جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو شیئن یا عبد القادر، شیئن یا عبد القادر، یعنی یا عبد القادر جیلانی ہمیں دے۔ میں نے کہا اس سے گندہ کا مشرک ہوگا جو مکہ کا مشرک تھا، جب مصیبت پیش آتی وہ بھی بتوں کو چھوڑ کے خدا سے مانگتا، اور یہ کتنا گندہ مشرک ہے، اس کو مصیبت پیش آئی تو یہ خدا کو چھوڑ کے شیخ کو پکارتا ہے۔ تم سے تو وہ مشرک کم از کم بہتر تھا کہ وہ عام حالات میں بتوں کو پکارتا، لیکن مشکل میں پھنس جاتا تو خدا کو پکارتا تھا۔ خیر میں سمجھا یہ رہا تھا، اب اس کا معنی ایاک نستعین کہنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یا رسول اللہ مدد ایاک نستعین کے خلاف ہے، یا علی مدد ایاک نستعین کے خلاف ہے، علی مشکل کشا یہ ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ ہم نے مدد مانگنی ہے تو صرف بولو، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ اب کبھی تمہیں لوگ کہیں گے دیکھو یہ آدمی کو قبض ہو جائے تو ڈاکٹر سے گولی لیتے ہیں، پوچھو گلی کون سی ہے؟ کہا جی قبض کشا۔ دیکھو گولی قبض کشا بن سکتی ہے، علی مشکل کشا نہیں بن سکتے۔ ایک ایسی گندی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ بات آپ نے توجہ سب سمجھنی ہے۔ ہمارے ہاں دو لفظ چلتے ہیں، ایک لفظ کا نام ہے ما فوق الاسباب، ایک کا نام ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا معنی، ما تحت الاسباب کا معنی کیا ہے یہ سمجھیں۔ ایسی چیز جو انسان کے اختیار میں ہو اور انسان سے مانگے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو اور پھر وہ مانگے، ما فوق الاسباب ہے۔ جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اسے ما تحت الاسباب کہتے ہیں، جو انسانی اختیار میں نہیں ہے اسے ما فوق الاسباب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی چاہیے، اب پانی دینا انسان کے اختیار میں ہے، اب کسی سے پانی مانگنا یہ ما تحت الاسباب کو مانگا ہے۔ اور بارش برسانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو کسی کو نہیں بارش برسا دو، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اگر ایک انسان کو اولاد چاہیے، کسی بیٹی والے سے کہہ دے مجھے بیٹی کا رشتہ دے دو، میں اولاد چاہتا ہوں، اولاد بغیر نکاح کے ہوتی نہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور کسی سے کہہ دو میں آپ سے بیٹے تو نہیں مانگتا، بس آپ مجھے بچہ پیدا کر دو، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب الگ ہے، ما فوق الاسباب الگ ہے۔ جو چیزیں ما تحت الاسباب ہیں وہ بندے سے مانگیں تو شرک نہیں ہے، جو ما فوق الاسباب ہیں وہ بندے سے مانگے تو شرک ہے۔ یہ جو گولی قبض کشا بنتی ہے یہ ما تحت الاسباب ہے۔ جو تم نے علی کو مشکل کشا مانا یہ ما فوق الاسباب کو مانا۔ اس لیے ایاک نستعین کا مانا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ اب میں بات کہتا ہوں، علماء تو جلدی سمجھیں گے، عوام سمجھیں گے لیکن تھوڑی دیر لگے گی۔ وہ یہ ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ
دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، مولانا قاسم ننوتوی کے پیر حاجی امداد اللہ، مولانا گنگوہی کے پیر حاجی امداد اللہ، حکیم محمد تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ، یہ ہمارے پیروں کے پیر ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کلیات امدادیہ، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو علی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، تو پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مشرک کہو کیوں؟ انہوں نے شجرہ لکھا ہے اور اس میں ایک شعر پڑھتے ہیں، علی مشکل کشا کے واسطے اللہ یہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے، علی مشکل کشا کے واسطے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہے، ہم علی مشکل کشا کہیں تو شرک کے فتوے لگاتے ہو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو میں فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ جواب سمجھیں، کبھی لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ لفظ ایک علاقے میں بولا جائے تو معنی الگ ہوتا ہے، وہی لفظ دوسرے علاقے میں بولے تو معنی الگ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک لفظ ہے ماما، وہ پشتو میں کہے تو عزت ہے، اور پنجاب میں ماما کو تو گالی ہے، تو ماما لگ رہے ہیں، ہمارے یہاں گالی ہے، آپ کیا عزت ہے۔ ایک لفظ ہے سائیں، وہ سندھ میں بولو تو عزت ہے، پنجاب میں بولو تو عزت نہیں ہے، وہاں سائیں بڑے آدمی کہتے ہیں سائیں چاہانا، سائیں کہیں گے، سائیں دعا کرو، سائیں کہیں گے، اور ہمارے سائیں کہتے ہیں مجذوب آدمی کو جس میں عقل لگو یہ سائیں لوگ ہے۔ اب لفظ ایک ہے، وہاں بولو تو ادب ہے، یہاں بولو تو ادب نہیں ہے۔ علاقہ بدلنے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے، بالکل اسی طرح کبھی ایک شعبہ دین کا بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت میں جائیں، آپ گشت کے لیے عصر کے بعد نکلیں تو چند لوگ گشت میں نکلیں، اس میں ایک امیر ہوگا، ایک اس میں راہبر ہوگا، ایک اس میں متکلم ہوگا۔ متکلم کون ہوگا؟ جو باہر جائے اور نکل کر دروازے پر دستک دے، اندر سے باہر آئے، یہ راہبر کی ذمہ ہے، بھئی ہمارے بھائی ہیں ذرا بات سنو۔ اب یہ متکلم کون ہے؟ جو صرف اتنی بات کے منگل ٹور کلمہ ولی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بدی کلمہ کے اللہ سے وعدہ کری تھا، ستا حکم نہ منو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدری کے بعد وضو، بدی دبارہ محنت پکا دی، بدی محنت دبارہ بجماعت خبر کے بھی ترسوراشا، بس متکلم کا معنی اتنا ہے۔ اور یہی آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں اور وہاں پوچھیں مفسر کون ہے جو قرآن کی تفسیر پڑھائے، محدث کون ہے جو حدیث پڑھائے، فقیہ کون ہے جو فقہ پہ بات کرے، متکلم کون ہے جو 6 نمبر بیان کرے، نا متکلم کون ہے جو عقیدے پر بات کرے۔ آپ میری اشتہار دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے متکلم اسلام۔ اب متکلم اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آؤں، مولانا اعلان کرے متکلم اسلام بات کریں گے اور میں شروع ہو جاؤں منگوٹون کلمہ ولی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا؟ یہی متکلم ہے نا۔ آپ دیکھو تبلیغی جماعت تبلیغ دین کا شعبہ ہے، وہاں متکلم کا معنی الگ ہے، اور مدرسے میں متکلم کا معنی، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دین کا شعبہ بدلنے سے ایک لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے دین کا شعبہ ہے عقائد کا، ایک دین کا شعبہ ہے تصوف کا۔ عقائد میں لفظ بولیں گے معنی اور ہوگا، تصوف میں لفظ بولیں گے معنی اور ہوگا۔ جب آدمی عقائد میں مشکل کشا کہتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا۔ جو کام انسان کے اختیار میں نہ ہو، جو وہ کام کرے اسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ اور تصوف میں مشکل کشا معنی ہوتا ہے جو شیخ طریقت بندے کا تزکیہ کرتا ہے، باطن کو صاف کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کراتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مشکل کام پیر کرتا ہے، اسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو تصوف میں مشکل کشا کا معنی بندے کا تزکیہ کرنے والا، گناہوں کو چھڑانے والا، اور عقائد میں مشکل کشا کا معنی ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہے، لیکن جس
کتاب میں کہا وہ کتاب عقیدے کی نہیں ہے، وہ کتاب تصوف کی ہے۔ عقیدے کی کتاب میں مشکل کشا علی کو کہیں گے تو شرک ہوگا، تصوف کی کتاب میں علی کو مشکل کشا کہیں گے تو شرک نہیں، یہ دین ہوگا۔ کلیات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے، حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہے لیکن تصوف کی کتاب میں کہا ہے، اور تم نے علی کو مشکل کشا پکارا ہے۔ مشکل اور مصیبت میں مافوق الاسباب مدد کرنے والا پکارا ہے۔ اس لیے دیوبند والے جب کوئی بات کہتے ہیں نہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں نہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ملک کے کونے کونے میں اور پوری دنیا میں یہ تاریخ چلا رہا ہوں، اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ بھی پر حق ہے، عقائد علماء دیوبند پر حق ہے۔ علماء دیوبند کے عقیدے کے خلاف نہ کتاب اللہ ہے نہ حدیث پیغمبر ہے، کسی میں جرأت ہے ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی آیت پیش کرے یا حدیث میں۔ ہمارے علماء دیوبند کے عقائد نہ قرآن کے خلاف ہے نہ ہی حدیث کے خلاف ہے۔ ایاک نستعین کا معنی ہے اللہ ہم تو یہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، توجہ رکھنا، ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ صراط مستقیم اللہ سے مانگنا چاہیے، کیوں؟ صراط مستقیم جسے آپ دنیا میں کہتے ہیں قیامت کے دن پل صراط، یہ صراط مستقیم ہی ہے۔ جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ پل صراط سے گزرے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ہر عمل کو ایک مثال دیتے ہیں، ہر عمل کو ایک شکل دیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ عمل نہیں، توجہ رکھیں، وہ عمل نہیں بلکہ عمل کی شکل ملے گی۔ آپ نے نماز پڑھی ہے تو قیامت کے دن نماز کے بدلے میں ایک شکل کسی نعمت کی صورت میں ملے گی۔ آپ نے پڑھا معراج کے موقع پر اللہ کے پیغمبر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کس چیز کو، ایک بندے کو دیکھا جس کو سانپ کاٹ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ زکات ہے، یہ زکات کی صورت سانپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دریا کہ دریا یہ نہر ہے، کس کی خون کی اس میں ہوتے لگ رہے ہیں، پیسے پتھر پڑ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے، تو سود کی شکل یہ خون کے دریا اور نہر کی بن جائے گی۔ یہ آپ نے پڑھا قیامت کے دن اللہ موت کو دمبے کی صورت دیں گے اور ذبح کر دیں گے۔ موت کی صورت یہ دمبے کی ہے۔ دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اس عمل کی صورت بنتی ہے۔ ہم جو صراط مستقیم پہ عمل کرتے ہیں، صراط مستقیم کی صورت یہ کل صراط ہے۔ جس قدر صراط مستقیم پہ چلیں گے اسی رفتار سے پل صراط پہ گزریں گے۔ جو بالکل ٹھیک چلے ہیں وہ بجلی سے تیز گزرے رہیں گے، جس قدر صراط مستقیم سے ہٹے ہیں اسی قدر پل صراط سے گزریں گے، اور اگر بالکل ہٹے ہیں تو ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے۔ اور پل صراط یہ 500 سال چڑھائی، 500 سال برابر، 500 سال اترائی، اور اس کے بارے میں الفاظ ہیں ادب کو من الشعب کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، احد من السیف یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ صراط مستقیم کی صورت یہ پل صراط ہے۔ جو یہاں صراط مستقیم پہ چلا وہ پل صراط آسانی سے گزر جائے گا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم پر چلا دے۔ جس کو خدا نے یا صراط مستقیم پر چلا دیا اللہ اس کو قیامت کے دن پل صراط سے گزار دیں گے۔ اب اگر پل صراط کا معنی آتا ہے تو بات سمجھانی آسان ہے، اگر معنی نہ آئے ایک دیہات میں مولانا نے بیان کیا اور بیان میں فرمانے لگے نماز پڑھو، روزے رکھو، پل صراط سے گزرو گے، نماز نہیں پڑھو گے پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ پل صراط 1500 سال لمبا ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال گزرنا، 500 سال اترائی۔ اب ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب جس کو پل صراط تو کہتا ہے اگر یہی پل صراط ہے تو پھر بندہ نماز پڑھ لے تب بھی نہیں گزر سکتا۔ جس کو پل صراط تو کہہ رہا نماز پڑھے پھر بھی نہیں گزر سکتا۔ مولوی صاحب چپ کیوں؟ ان کو خود نہیں پتا تھا پل صراط ہے کیا۔ آپ سمجھتے تو اس کو سمجھا دیتے نا، جب خود نہیں سمجھے تھے تو خود چپ ہو گئے۔ اب اس نے جواب کیا دینا تھا؟ میں نے اس لیے آپ کو پل صراط سمجھایا کہ بات سمجھ
اسی جبلی صورت کا نام پل صراط ہے۔ اب میں اس پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، توجہ رکھنا، صراط مستقیم پر، آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے، آپ کو شک ہے تو پھر کیوں دعا مانگتے ہیں؟ چلا دے۔ چلو آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم چل رہے ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن پتہ نہیں حق میں کیسے ہوگا۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پر ہمیں قائم فرما دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال آپ پیغمبر کے بارے میں کیسے کہو گے؟ نبی صراط مستقیم پہ چلتا بھی ہے اور پیغمبر کا خاتمہ بھی صراط مستقیم پر ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ہمارے بارے میں شبہ ہے، پیغمبر کے بارے میں شبہ نہیں۔ تو جب ایک پیغمبر دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب اس کا معنی آپ کیا کریں؟ صراط مستقیم پہ چلا دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، صراط مستقیم باقی رکھ، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ تو باقی رہنے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ آپ بات سمجھنا، دنیا میں طبقے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 مومن، نمبر 3 نبی۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 بولو مومن، نمبر 3 نبی۔ آپ پیچھے تھے جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھو، میں مجھے تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اوے اینک والا تو مجھے دیکھ، مجھے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ آگے جو لوگ پیچھے دیکھتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، پیچھے پتہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آگے آگے پھر پیچھے دیکھتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، جب آگے آئیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ بندہ آ گیا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اللہ کے آپ کو سمجھ آ جائے، اس میں بیان خراب نہیں ہوتا۔ میرا تو اللہ کا شکر ہے، میں تو خطیب نہیں، میں تو آپ کا وکیل ہوں، ہمارا خود تو آپ ہوتا ہی نہیں۔ کبھی کسی خطیب کے سامنے آپ نے ایسے کیا وہ آپ کو کچھ عمر نکال دے گا۔ آپ پتہ ہے خطیب کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 نمبر 3 نبی۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عطاء ہدایت، نمبر 2 بقاء ہدایت، نمبر 3 ارتقاء ہدایت۔ کتنے درجے؟ نمبر 1 عطاء ہدایت، ہدایت مل جائے۔ نمبر 2 بقاء ہدایت، ملے تو باقی بھی رہے۔ نمبر 3 ارتقاء ہدایت، جو ملی ہے اور زیادہ ملے اور ملے اور ملے۔ جب کافر اہدنا الصراط المستقیم کہے، اس کا معنی ہے اللہ صراط مستقیم دے دے، عطاء ہدایت۔ اور جب مومن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے اللہ اس میں باقی رکھ، بقاء ہدایت۔ جب پیغمبر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے اللہ جو ہدایت مجھے دی ہے اس میں مزید ترقی دے دے، اس کا نام ہے ارتقاء ہدایت۔ اس کا نام کیا ہے؟ ارتقاء ہدایت۔ ہم ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ نے 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلیں تو کیسے؟ فرمایا نمبر 1 راستہ ان کا جو نبی ہے، انبیاء کا راستہ صراط مستقیم، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم، شہداء کا راستہ صراط مستقیم، اولیاء کا راستہ صراط مستقیم۔ علامات کتنی بتائی؟ یہ میں سبق یاد کرنا تو میری سمجھے میں تمہیں کہاں تک لے جا رہا ہوں، یہ تمہیں بہت بعد میں پتا چلے گا۔ علامات کتنی ہوگی؟ 4۔ نمبر 1 انبیاء۔ اب اے اللہ ہم یہاں نشیرہ ببی آگے پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، یہاں تو کوئی نبی آئے گا؟ بولو تو پھر ہمیں صراط مستقیم پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا والصدیقین، صحابہ، صحابی بھی کوئی نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا والشہداء، اللہ یا تو شہید بھی کوئی نہیں۔ پھر کس کا راستہ؟ والصالحین، اولیاء، جس راستے پہ نبی چلے صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس، جس راستے پہ صحابی چلے صراط مستقیم، جہاں رکے وہ جنت الفردوس، جس راستے پہ شہید چلے صراط مستقیم،
المستقیم، اور جہاں رکے وہ جنت الفردوس۔ جس راستے پہ ولی چلے صراط مستقیم، اور جہاں چلے رکے جنت الفردوس۔ توجہ رکھنا، یہ اللہ نے کیوں ایسے فرمایا؟ نبیوں کا راستہ اگر اللہ فرما دیتے صراط مستقیم قرآن کا راستہ، ایک بندہ کہتا اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرا کیا بنے گا؟ حدیث کا راستہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا بنے گا؟ اللہ نے معاملہ آسان کر دیا۔ نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ، اب کام آسان ہو گیا۔ نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھے؟ جیسے نبی پڑھتا ہے۔ اللہ یہاں نبی نہیں ہے جیسے صحابی پڑھتا ہے، اللہ یہاں صحابی بھی نہیں ہے جیسے شہید پڑھتا ہے، اللہ یہاں شہید بھی نہیں ہے جیسے ولی پڑھتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ولی بھی نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب دیکھو، پڑھ کے نماز، یعنی کتاب پڑھ کے نماز سیکھنا یہ مشکل ہے، نماز پڑھتے ہوئے کہ دیکھ کر نماز سیکھنا یہ نماز آسان ہے۔ تو اللہ نے آسان راستہ بتایا۔ آج لوگ مخالفت کریں گے، خود کو مسلمان کہیں تو نبیوں کی مخالفت نہیں کرتے، خود کو مسلمان کہیں صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے، خود کو مسلمان کہیں شہیدوں کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ شہیدوں کو بیچ کے پیسے کھاتے، اور خود کو مسلمان کہیں تو انکار کس کا کریں گے؟ اولیاء کو چھوڑو، اکابر کو چھوڑو، بزرگوں کو چھوڑو، قرآن کی بات کرو، نبی کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو۔ اللہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آج اگر ہدایت ملے گی تو ولی کو دیکھ کر ملے گی، نبی کو دیکھ کر نہیں، وہ ہے نہیں، صحابی کو دیکھ کر نہیں، وہ ہے نہیں، شہید بھی ہر جگہ پہ نہیں ہے، تو دیکھیں گے تو ولی کو دیکھیں گے۔ اس لیے آج جس بندے نے ہدایت کے خلاف ضلالت پھیلانی ہے، امت کو گمراہ کرنا ہے، وہ اولیاء کی مخالفت کرے گا، اکابر کی مخالفت کرے گا، تاکہ بندہ اولیاء سے کٹ جائے، جہنم میں گر جائے۔ ہم اولیاء کا دفاع کرتے ہیں تاکہ صراط مستقیم پہ چلے اور جنت الفردوس میں پہنچے۔ اولیاء کی بات کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اولیاء، اکابر، مشائخ، بزرگ، میں یہ بات اس لیے تو لوگ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہاں بزرگ لگا رکھی ہے، نبی کی بات کرو۔ ہم نے کہا قرآن کہتے ہیں والصالحین، بات اولیاء پر فقر کی ہے اور تم اولیاء کی مخالفت کرتے ہو۔ میں نے کہا تھا نمبر 1 خیر اور نمبر 2 خیر کو لینا ہے اور شر سے، تو خیر فاتحہ میں کتنی بتائیں؟ 2۔ نمبر 1 مدد اللہ ہی سے، نمبر 2 اللہ سے صراط مستقیم مانگو۔ اب آخری 2 صورتوں پر بات بہت لمبی ہے، میں بہت مختصر اور بہت شارٹ بات کہہ رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ بولو۔ میں کہتا ہوں ایک، آپ کو یہ ایک ہے تو 4 ہے، 4 ہے تو ایک کیسے کہتا ہے؟ اب سمجھو، یہاں سورۃ الفلق میں صرف ایک شر سے پناہ مانگی ہے، ایک۔ آپ کو یہ چیز 4، میں کہتا ہوں پہلے بات سمجھ لو۔ ایک ہوتی ہے چیز خاص، ایک ہوتی ہے خاص کے بعد عام۔ آپ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے کراچی بھیجیں، آپ کہتے ہیں بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، آگے اگلی تکلیف ہے، بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا، بطور خاص کسی کے موبائل سے فون نہ کرنا، اپنے موبائل سے کسی کو فون نہ کرنے دینا، بطور خاص کسی کا کھانا رستے میں نہ کھانا، بطور خاص
بطور خاص من شر غاسق اذا وقب، یہ رات کے دشمن سے بتا، وہ نظر نہیں آتا. من شر النفاثات فی العقد، بطور خاص جادو سے بچا، یہ نظر نہیں آتا. ومن شر حاسد اذا حسد، بطور خاص حاسد سے بچا، اس کی حسد کا پتہ نہیں چلتا. اصل چیز کتنی ہے؟ ایک مخلوقات کے شر سے بچا، مخلوقات میں بطور خاص رات کا فتنہ شر، نمبر 2 جادو کا فتنہ شر، نمبر 3 حسد کا فتنہ شر. چیز کیا ہے؟ بولو. ایک پھر آگے خاص خاص خاص، اسے مولوی کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. پہلے عموماً ایک بات کہہ دی جائے، پھر 4 چیزیں خاص کر دی جائیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مولوی کسی اپنے دوست کو بلاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کے 8 بچے ہیں، اور 8 بچوں میں سے ایک بچہ معذور ہے، وہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے معذور ہونے کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں آپ کی دعوت ہے، آپ کے جمعرات ہمارے گھر آنا ہے اور سارے بچوں کے ساتھ آنا ہے. ہاں لیکن وہ جو ہے نا چھوٹا، اس کو ضرور آنا ہے. یہ تو آپ نے پہلے کہا دیا سارے بچوں کو لانا، پھر آپ مجھے چھوٹے کے نام یہ کیوں؟ وہ ذرا معذور ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، تو آپ کہتے ہیں بطور خاص اس بچے کو ضرور لانا ہے. اسے کہتے ہیں علماء کی زبان میں تخصیص بعد تعمیم. پہلے عمومی بات، تو ایک شر من شر ما خلق، توجہ رکھنا. دوسرا شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس. ایک شر ہے یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جو شبہات ڈالتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچانا. من شر ما خلق، یہ شر وہ ہے جس کا نقصان دنیا میں ہے. من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسے ڈالنے والے، یہ شر وہ ہے جس کا نقصان دین میں ہے. دنیا کا نقصان دنیا میں اور دین میں نقصان آئے تو اس کا پتہ آخرت میں چلتا ہے. دنیا پہلے، سورۃ الفلق پہلے، آخرت بعد میں، سورۃ الناس بعد میں. اللہ نے فاتحہ میں 2 خیریں بتائی ہیں، یہ خدا سے مانگو. سورۃ الفلق سورۃ الناس میں 2 شر بتائے ہیں، اس سے بچو، مخلوقات کے شر سے بھی بچو، اور یہ وسوسے پھیلانے والا خناس، اس کے شر سے بھی بچو. دین 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نمبر 2 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، عالم کو چاہیے امت کو خیر بھی بتائے، عالم کو چاہیے امت کو شر بھی بتائے. جو امت کو خیر بتاتا ہے اور شر سے نہیں بچاتا وہ آدھی بات کرتا ہے. جو خیر پھیلاتا ہے اور شر سے بچاتا ہے وہ بات پوری کرتا ہے. آپ طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانا اور یہ کہتا ہے یہ نہ کھانا. آپ کہتے ہیں اصل ڈاکٹر تو یہ ہے، پرہیز بتایا ہے. تو جو عالم کہے تو نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو آپ بھی کہو اصل عالم تو یہ ہے. بدبختی ہماری ہے، ہم شر سے بچاتے نہیں ہیں، اور بدبختی تمہاری ہے. اگر وہ شر سے بچا لے تو کیا جو فرقہ وریت پھیلاتا ہے، یہ فتنے پھیلا رہا ہے، یہ شر پھیلا رہا ہے. ہم شر پھیلاتے نہیں ہیں، امت کو شر سے بچاتے ہیں. اب پورا قرآن اٹھا لو. میں قرآن کی تکمیل میں بات کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے توحید اختیار کرو، ساتھ یہ بھی کہتا ہے شرک سے بچو. قرآن کہے گا سنت کو سنبھالو، ساتھ یہ بھی کہے گا بدعت سے بچو. قرآن کہے گا نکاح کرو تو ساتھ یہ بھی کہے گا زنا سے بچو. قرآن کہے گا پاک پانی پیو تو یہ بھی کہے گا شراب سے بچو. قرآن کہے گا حلال گوشت کھاؤ تو یہ بھی کہے گا خنزیر سے بچو. عالم کو چاہیے نماز پڑھو، فلاں کے پیچھے پڑھو، نماز نہ پڑھو فلاں کے پیچھے نہ پڑھو. جس کے پیچھے پڑھنی ہے وہ بھی بتاؤ، جس کے پیچھے نہیں پڑھنی وہ بھی بتاؤ. میں پوری دنیا میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے الزامات سہتا ہوں اور تمہیں بات سمجھاتا ہوں. قیامت کو دیکھیے جھوٹ نہ بولنا، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. ہم کہیں گے الزام سڑے ہیں، کہانیاں سنی ہیں، پھر کا ولیت گانا سنا ہے، لیکن اس امت کو سمجھایا ہے نماز پڑھنی ہے، امام سید العقیدہ ہونا چاہیے. مرید ہو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے، اہل بدعت ہو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. بتانا ہمارے ذمہ، عمل تمہارے.
ہماری زندگی پر ڈال جینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہماری قوم بہت عجیب ہے، کوئی حق بات نہ کرے وہ اس پر حق نہیں بتاتے، اور جو بتا دے یہ امت کو لڑا رہے ہیں، ہم حق نہ بتائیں تو ہم نے پھر بھی گالیاں دینی ہے، بتائیں پھر بھی دینی ہے، تو بہتر ہے آپ کیا کر گالیاں سنیں؟ میں بات ٹھیک ہے وہ غلط ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ جس مسئلے میں عقیدہ بیان نہ ہو میرے بات تبلیغ والے آتے ہیں وہ گلے کرتے ہیں، ہمارے مسئلے میں امام صاحب عقیدہ بیان نہیں کرتے، اور جو امام بیان کرتا ہے ہماری مسجد میں امام فضائل بات کو بات نہیں کرتا، پھر کر نہیں پلاتا ہے، نہ کرے تو بگاڑی ہے تو بگاڑی، تم نے تو راضی ہونے ہی نہیں، پھر سے بہتر ہے میں تبلیغ والوں کو اپنا سمجھتا ہوں، آپ محبت بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں، دلائل بھی دیتا ہوں، لیکن جو باتیں ہوتی ہیں ہم وہ بتا رہے ہیں، تو قرآن کریم کی تکمیل آج اس کا آخری سبق ہے، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ بولو نمبر 1 خیر حاصل کرنا، شر سے بچنا، ہم نے خیر کو پھیلانا ہے اور امت کو شر سے بچانا ہے۔ میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کوئی آپ سے پوچھے نا بھئی تمہارے استاد جو کام کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے تو کہنا حذیفی، کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ تمہیں پتہ ہے حذیفی کیا ہے؟ میں جب پوچھتا ہوں چپ رہتے جب دلیل دے تو پھر زور سے بولتے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس یسألون عن رسول اللہ الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، صحابہ حضور سے خیر کی باتیں پوچھتے، میں حضور سے شر کی باتیں پوچھتا، یہ بخاری میں روایت ہے، صحابہ کس کی بات پوچھتے اور میں صحابہ خیر پوچھتے تاکہ امت میں پھیلا دے، میں شر پوچھتا تاکہ امت کو بچا لو، لیکن تو تبلیغ والے یہ خیر پھیلاتے ہیں اور میں امت کو شر سے بچاتا ہوں، خیر پھیلانا بھی دین ہے اور شر سے بچانا، خیر پھیلائیں اور شر سے بچائیں، ہم نے دونوں کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرما لے، ہم نے کرنا ہے حقائق پہ کام کریں، محنت کریں، امت کو خیر بتائیں اور امت کو شر سے بچائیں۔ میں آخری بات کا اگر آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ میں حوالہ کس کتاب میں دے رہا ہوں جس پر آپ تک پہنچے، ہر بندے کے بعد میں بڑے احسان سے حوالے دے دوں تاکہ آپ کے پہنچو۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب موجود ہے، کسی شخص کا جنازہ آئے، جنازہ پڑھاؤ، حضرت عمر پوچھتے کہ دیکھو حضرت حذیفہ ہے یا نہیں؟ جی ہے، اور میں دیکھو حذیفہ مدینے میں ہے تو جنازے میں آئے کہ نہیں؟ کہا جی نہیں آئے، اور میں اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا، مجھے لگتا ہے یہ منافق۔ حضرت عمر پڑھے تھے یا حضرت حذیفہ پڑھے تھے؟ بولو حضرت عمر پڑھے یا حذیفہ پڑھے؟ اور فطروں میں اعتماد حضرت عمر کس پہ کرتے؟ آج آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا یار مولانا صاحب بات کہتے ہیں، مولانا صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو فلاں اتنا بڑا عالم ہے وہ شیعہ کی امام بارگاہ میں چلا گیا، دیکھو فلاں اتنا بڑا عالم ہے وہ بریلوی پیچھے نماز پڑھتا ہے، حضرت عمر پڑھے یا حذیفہ پڑھے؟ فطرے کا فرق کس کے پاس تھا؟ تو تمہوں نے اعتماد کیا کہ یہ نہیں دیکھتے چھوٹا کون ہے یا بڑا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے، آپ دیکھتے ہو چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، اور جب کوئی بڑے پھنستے ہیں پھر ہم مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اس کے جواب تو دیکھوں کہ جواب کیسے کھا گئے، پھر ہم بڑوں سے بولا تو جواب بھی دو، پھر میں چھوٹا تمہیں کیوں یاد آتا ہوں، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فن میرا ہے اور میں نام نہیں لے گا، وہ بڑے بھی پھر مجھے ہی کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا اس موضوع کو جواب دے دو، یہ آپ کا فن ہے، ذرا اس کو سنبھالنا، یہ آپ کا فن ہے۔ آپ کی اس مسجد کا یہ پنکھا خراب ہے تو آپ اس پنکھے کو ٹھیک کرانے کے لیے مسجد کے خطیب صاحب کو بلاتے ہیں یا الیکٹریشن کو بلاتے ہیں؟ خطیب صاحب بڑے ہیں یا چھوٹے؟ تو خطیب صاحب سے ہونا ٹھیک کریں، الیکٹریشن کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں خطیب صاحب بڑے ہیں لیکن پنکھا ٹھیک کرنا کام الیکٹریشن ہے۔ آپ کے یہاں بجلی خراب ہو جائے، بجلی خراب ہو جائے تو آپ مشورہ کرتے ہیں بجلی کیسے ٹھیک ہو، خطیب صاحب سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ فن اس کا ہے، اور جب فطروں کی والی آتی ہے تو پھر بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں اس سے گزارش کرتا ہوں ملحدین سے بچو، مبتدئین سے بچو، اور خدا کی قسم تمہارے حق تھوڑے نہیں ہو اگر تم اکٹھے ہو،
ہم خود اکٹھے نہیں ہوتے، باطل کے سہارے لیتے ہیں، باطل کے سہارے سے کبھی منظر نہیں ملا کرتی، منظر جب بھی ملے کہا حق کے سہارے سے ملے۔ بس میں اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بس میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں ہر انگریزی والی پہلی جمعرات 3 دن کا کورس ہوتا ہے، آپ آؤ اس کورس کو کرو، چھٹی 12 دن کا دورہ ہوتا ہے اس کو کرو۔ ابھی ہم نے 31 اکتوبر زور سے لے کر 1 اور 2 نومبر عشاء تک 3 دن کا دورہ صرف علماء کی رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں علماء اس دورے کے اندر آئیں اور علماء اس دورے کا خیال کرنا۔ اس 3 دن کا دورہ ہم نے علماء کے لیے، باقی جب آپ بیان سے فارغ ہوں باہر کتابیں پڑھی ہیں، آپ کتابیں خریدو، مطالعہ فرماؤ، لٹریچر پڑھو اور اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله